قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام خدا کی لافانیت، ان ایریڈیکیبلٹی آف گاڈس ورڈ، لافانی، ابدی یا انمٹ، اس کا مطلب ہے جو ہمیشہ قائم رہے، جسے نہ فنا کیا جا سکے، نہ ختم کیا جا سکے، نہ جسے مٹایا جا سکے، ان ایریڈیکیبل، جس سے ایریڈیکیٹ یا ایلیمینیٹ نہ کیا جا سکے، جسے ختم نہ کیا جا سکے، جو ایٹرنل ہے، ابدی ہے، انمٹ ہے، جس سے مٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا لافانی ہے، خدا ابدی ہے، خدا انمٹ ہے، تو پھر اس کا کلام بھی تو لافانی، ابدی اور انمٹ ہوا، کیونکہ کلام جس کا ہے وہ لافانی ہے، اس سے فنا نہیں ہے، وہ تباہ نہیں ہوگا، وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوگا، وہ گھلے گا نہیں، وہ واش اوے یا واش آؤٹ نہیں ہو جائے گا، وہ بالکل ختم نہیں ہو جائے گا، نہ کوئی اسے ختم کر سکتا ہے اور نہ کسی کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ جب خدا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جب کوئی خدا کو مٹا نہیں سکتا، جب کوئی خدا کو منظر سے ہٹا نہیں سکتا، تو اس کے کلام کو بھی کوئی نہ مٹا سکتا ہے، نہ اسے ختم کر سکتا ہے، اور نہ اسے فنا کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ میں توریت کو یا صحیفوں کو یا شریعت کی باتوں کو، نبیوں کی تعلیم کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کلام خدا ناقابل تنسیخ ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ ایبالش نہیں ہو سکتا۔ منسوخ کا مطلب کہ پہلے لکھے کو کینسل کر دینا اور آگے سے نیا لکھوا دینا۔ کلام خدا کبھی بھی منسوخ ہونے کے لیے نہ لکھوایا گیا اور نہ کوئی سے منسوخ کر سکتا ہے، یہ اٹل ہے۔ اس نے کہا کہ توریت کا، نبیوں کی تعلیم کا، صحیفوں کا، پاک نوشتوں کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک کہ پورا نہ ہو۔ ٹلنا، ہٹنا، منظر سے ہٹ جانا، جگہ سے ہٹ جانا، اپنی پوزیشن چھوڑ دینا، جو مقام ہے وہ کھو دینا۔ اور ہندی میں الف لگ جاتا ہے جب اس کے ساتھ، تو اٹل، نہ ٹلنے والا۔ مٹنا سے انمٹ یا امٹ، ہندی میں امٹ ہے، اور جب اسے اردو میں لیا جاتا ہے تو انمٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انمول، جس کا کوئی مول نہ ہو، جو ٹلنے والا نہ ہو اسے اٹل کہتے ہیں، اور جو نہ مٹ سکے اس سے انمٹ کہتے ہیں۔ وہ نہ منسوخ ہوتا ہے اور نہ ٹلتا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، وہ اٹل ہیں، وہ ٹل نہیں سکتی۔ کوئی کوشش بھی کر لے، کلام خدا کو ٹال نہیں سکتا، اسے ہٹا نہیں سکتا، اس کے مقام سے گرا نہیں سکتا۔ جس کام کے لیے کلام جاری ہوا ہے، پورا کیے بغیر وہ واپس نہیں لوٹتا۔ کلام خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کلام کیا، اس نے کام نہیں کیا اور پھر کہا اچھا اس کو واپس لے آؤ اور بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کلام کبھی کینسل نہیں کیا گیا، کبھی اسے منسوخ نہیں کیا گیا، ایبالش نہیں کیا گیا، اور نہ اسے ٹالا گیا ہے۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کلام کر چکا ہوں اس کو ٹال دو، نہیں، پورا ہوتا ہے، اٹل ہے، ہٹنے والا نہیں ہے، ٹلنے والا نہیں ہے، اور منسوخ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اور کلام خدا کی قدرت ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ زبور 29 میں لکھا ہے کہ اس کے اندر قدرت ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے، ایسی قدرت کے کائنات کی مضبوط سے مضبوط شے اس کلام کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو ختم کون کرے گا اسے مٹائے گا کون؟ اسے فنا کون کرے گا؟ نہ خدا فنا ہوتا ہے نہ اس کا کلام، نہ خدا مٹتا ہے نہ اس کا کلام، نہ خدا ختم ہوتا ہے نہ اس کا کلام۔ کلام میں اتنی قدرت ہے، نہ اسے کوئی فنا کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے۔ اس لیے یہ انمٹ ہے، یہ امٹ ہے، یہ لا فانی ہے یا غیر فانی ہے، اس لیے یہ ابدی ہے۔ اور کلام خدا سچائی ہے جسے جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بیان، تحریر، تحقیق، سائنس، کتابیں لکھ لو، کچھ بھی تقریریں کر لو، انسان کہیں نہ کہیں جھٹلایا ضرور جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ساری کائنات کا علم نہیں رکھتے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بات کمزور پڑ جاتی ہے، ہماری ریسرچ اور تحقیق میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے بیان اور گفتگو میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے دعووں میں جھوٹ ہوتا ہے، لیکن کلام خدا میں رتی برابر جھوٹ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، سچ کا معیار ہے، یہ سچائی ہے۔ جیسے پھل کا رس نکالا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کا، چیزوں کا عرق نکالا جاتا ہے، اردو کے مضمون میں انگریزی میں آتا ہے جی مضمون کا خلاصہ کیجئے، یعنی بہت زیادہ کو نچوڑ کر، چھوٹا سا بنا کر، دریا کو کوزے میں بند کر کے اگر پیش کرنا ہو تو زبور نویس کہتا ہے زبور 119 میں کہ اگر تیرے کلام کو جو بہت وسیع ہے میں مختصر طور پر، میں بریفلی تھوڑے لفظوں میں بیان کروں تو ایک ہی بنتا ہے، سچائی۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، انسان جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ ہے، لیکن کلام خدا سچ ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے ہر ایک انسان جھوٹا ٹھہرے اور خدا سچا ٹھہرے، کیونکہ اصل علم تو خدا کے پاس ہے اور جو اس نے لکھوایا وہ سچ ہے۔ ہماری تحقیق، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارا علم کھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، کلام خدا نہیں۔ اور کلام خدا پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، جب نکلتا ہے کلام تو پورا کرتا ہے۔ کلام خدا پورا ہوتا ہے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ خدا کے کلام سے جو بات جڑی ہے وہ لازم پوری ہوتی ہے، یہ انمٹ ہے، اسے پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ لافانی ہے، کلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ یہ پورا نہ ہو، ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کلام خدا کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے پرانا دشمن ابلیس ہے۔ آزمائش کی، حوا کی، پیدائش باب نمبر 3 ہے۔ اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ شک، کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ کس بات پہ شک ڈال رہا ہے؟ کلام خدا پہ وار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں، ہر باغ درخت کا تو پھل کھا سکتے ہیں، جو بیچ میں ہے اس کا نہیں، مر جائیں گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، 4 آیت میں، تم ہرگز نہ مرو گے، یعنی جو کلام خدا ہو چکا ہے وہ غلط ہے۔ ابلیس نے وار کیا کلام خدا پر، اس میں شک پیدا کیا اور کہا کہ وہ جھوٹ ہے۔ جو بھی دنیا میں بائبل مقدس اور اس پر مبنی ایمان کو جھوٹا کہتا ہے وہ ابلیس سے ہے، وہ ابلیس کا فرزند ہے، وہ ابلیس کا شاگرد ہے، کیونکہ پہلا حملہ آور کلام خدا کی سچائیوں پہ ابلیس خود تھا۔ آج بھی اسی کے پیروکار ہیں جو کہتے ہیں اور نہیں یہ غلط ہے، جو لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو بھی اس دائرے میں آئے ہم اس کا نام نہیں لے رہے، جو بائبل مقدس اور اس کی سچائیوں کو جھوٹا کہے
وہ خود اپنا نام بائبل مقدس میں سے دیکھ لے کہ وہ ابلیس اور اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا میں جانتا ہوں اور خدا جانتا ہے، یعنی خدا کے اوپر الزام، کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ بائبل کیوں پڑھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں اسے چھوڑو، سائنس پڑھو، فلسفہ پڑھو اور دنیا کی تعلیم پڑھو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم حقیقت جان جاؤ گے۔ خدا کے لوگوں، دنیا آپ کی آنکھیں کھولنے کا کہہ کر آپ کو موت کی نیند سلانے کے لیے اپنے پیچھے لگاتی ہے، جو ابلیس نے کیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اس کتاب کو چھوڑو، یہ غلط ہے، یہ پرانی ہے، یہ جھوٹی ہے، اس میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ یہ تمہاری آنکھیں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے خدا پہ ایمان رکھو اور اس کے بیٹے پہ ایمان رکھو۔ لوگ ہمیں ورغلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا فلسفہ پڑھ لیا، ہماری کتاب پڑھ لی تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ آج بھی یہی وار ہیں ابلیس کے، کلام خدا پہ حملے اسی طرح سے ہیں۔ دشمن بھی پرانا اور اس کی وارداتیں بھی پرانی ہیں۔ ابلیس نے پوری کوشش کی ہے شروع سے، لیکن نہ وہ کلام کو جھوٹا ٹھہرا سکا، نہ اسے غلط ثابت کر سکا اور نہ اسے مٹا سکا۔ ابلیس ناکام ہوا ہے، آج بھی کوشش میں ہے۔ وہ کئی کتابیں گھڑ لی، کئی فلسفے گھڑ لیے، کئی تھیوریز، کئی آئیڈیالوجیز پیدا کر دی ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور کہا کہ اسے پڑھو، یہ تعلیم پاؤ، یہ فلسفہ سیکھو، یہ نظریہ رکھو، یہ آئیڈیالوجی، یہ کانسیپٹ، یہ فلسفی اپنا لو تو تم جان پاؤ گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت جان پاؤ گے۔ ابلیس کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا نہیں مرو گے، مر گئے۔ نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ خدا کی مانند کیا بننا تھا؟ ہم تو اس درجے سے بھی گر گئے جس پہ خدا نے رکھا تھا۔ جو خدا نے مقام بخشا اس سے بھی گرا دیا۔ حقیقت یہ ہے ان فلسفوں کی، ان تعلیمات کی، ان سوچوں اور خیالوں کی، ان عقائد کی، کہ وہ ہمیں اس مقام سے جہاں خدا نے رکھا اس سے بھی گرا دیتے ہیں۔ تو ابلیس کے وار سمجھیے، کلام خدا پہ شک پیدا کرتا ہے، اسے جھوٹا کہتا ہے اور خدا پر الزام دھرتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کے جیسے ہو جاؤ، کھاؤ گے تو اس کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اور ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بہترین ہو جاؤں، میں عالم فاضل ہو جاؤں، ہر ایک کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے اونچا ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنے آپ میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، کہیں نہ بے شک خدا بننے کی تو سب کوشش کرتے ہیں آج بھی، جہاں موقع مل جائے چھوڑتے تھوڑی ہیں۔ جیڑا ماڑا بندہ لبا وہ دیتے زور زبردستی کر لے، کمزور آدمی کو دیکھ کے اس پہ چڑھائی شروع کر دی، خدا بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ ابلیس انسانوں کو بھی استعمال کرتا رہا تاریخ میں۔ یہ مت سمجھیے کہ ابلیس صرف غیر قوم کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ شاہ یہودا یہو یکیم داؤد کی نسل میں سے یرمیہ کے زمانے میں خدا نے کلام کیا اور کہا تو لکھ، تو مار، چمڑے کے بہت بڑے ٹکڑے پہ لکھ یہ ساری باتیں اور اس کے پاس بھیج دے میرا کلام جو اس کے خلاف ہے، جو قوم کے خلاف ہے، بھیج اس کے پاس۔ جب اس کے پاس گیا اسے سنایا گیا۔ سردیوں کا وقت تھا، غالباً جیسے ہمارا دسمبر کا مہینہ ہے، آگ جل رہی تھی۔ اس نے کہا تمہار لاؤ۔ لکھنے والے منشی پاس ہی ہوتے تھے، بادشاہ کچھ لکھوائے گا تو اس سے کہا قلم تراش لے کر آؤ، یعنی جس سے تم قلم کاٹتے ہو تراشتے ہو، وہ ریزر یعنی وہ چاقو، وہ نائف، وہ شارپ آبجیکٹ، وہ تیز دھار آلہ لے کر آؤ، کٹر دیا گیا۔ اس نے تمہار پکڑا، اسے کاٹ دیا اور آگ میں ڈال دیا۔ کلام خدا ہے، نبی نے لکھوایا ہے، نبی کا منشی دینے گیا ہے باروک، جا کے دے کے آیا اور آگ میں پھینک دیا۔ پہلے کاٹا اور پھر آگ میں پھینکا کہ یہ کلام کینسل ہو جائے، یہ کلام مٹ جائے۔ یہ دیکھو کہاں گیا کلام جو ہمارے خلاف ہے۔ یہو یکیم مٹ گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا۔
नाम जानते हो आप इसका? कईयों ने पहली बार पढ़ा और सुना होगा, यहोयाकीम बादशाह। बाइबल पढ़ने वालों को तो पता होगा ना इस कहानी का। यहोयाकीम कोशिश के बावजूद कलाम खुदा मिटा न सका। खुदा ने कहा, उसने काट दिया, आग में जला दिया, तू नया लिख और पहले से ज्यादा लिख, क्योंकि मैं अब इस बात का भी बदला उससे लूंगा और पहले से ज्यादा सख्तियां होंगी उस पे। लिख। यहोयाकीम खत्म हो गया, लेकिन यिर्मयाह की किताब आज भी दुनिया में कायम है। और पिछले तकरीबन 1500 साल में कलीसियाई तारीख में, इन द चर्च हिस्ट्री, बड़े लोगों की जाने गई हैं सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि बाइबल मुझ तक और आप तक पहुंच जाए। मसीहियों ने, चर्च लीडरशिप ने लोगों को जला दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बाइबल आम इंसानों को पढ़ने के लिए देना चाहते हो? मर गया बंदा, कब्र से हड्डियां निकाल के उन्हें जला दिया कि इसने कोशिश की थी कि बाइबल लोगों के लिए उनकी जुबान में तर्जुमा करूं। ऐसे भी हुआ है तारीख में। इब्लीस इस्तेमाल करता है ना सिर्फ गैर कौमों को बल्कि अपनों को भी, जो ईमानदारों की लड़ी में हों। मसीह खुदावंद से पहले, दूसरी सदी पहले, मुकाबियों का दौर इसी वजह से मशहूर हुआ कि रोमी हुक्मरान था अंताकस एपिफनी। हैकल को उसने बुतों से भरा, सुअर की कुर्बानी चढ़ाई, यहूदियों को कहा मजहब छोड़ो, खतने पे पाबंदी लगाओ और तुम्हारी तमाम किताबें जला दी जाएं, किसी के पास कोई नुस्खा ना हो। यह मसीह खुदावंद से पहले, दूसरी सदी पहले की बात है, 125-150 साल पहले की बात है। पुराना अहदनामा मिटाने की उसने कोशिश की, लेकिन अंताकस एपिफनी कहीं नहीं है आज। लेकिन पुराना अहदनामा आज भी कायम है, वो मिटा ना सका। लोगों ने क्या किया? गारों में छुपा दिया जो अभी मिलता है। कुमरान वादी में शायद उसी जमाने के छुपाए हुए नुस्खे थे जो 1947 और 48 के बाद से मिलना शुरू हो गए। हुक्मरानों ने कोशिश की ये कलाम मिटाने की, लेकिन मिटा ना सके। उसके बाद मसीह खुदावंद और उसके शागिर्दों के ज़रिए कलाम और आ गया, नया अहदनामा भी लिखा गया। और रोमी तो पहले ही मुखालिफ थे, मसीह के भी मुखालिफ थे और मसीहियों के भी मुखालिफ थे। सब ने, रोमी तमाम बादशाहों ने मुखालफत की, तमाम रोमी शहनशाहों ने, रोमन एम्परर्स ने मुखालफत की, मसीहियत की। लेकिन डायोक्लिशन, दोक्लितान एक ऐसा आया, ये 4वीं सदी के शुरू में था। 2 साल में इसने ऐसे कानून बनाए कि जो मसीही हैं, नाम भी मसीही नहीं रखना, जिसका नाम मसीही होगा उसे पकड़ लो, जेल में कर दो। जिसके पास किताब मुकद्दस का कोई भी नुस्खा हो, कोई भी हिस्सा हो, उससे लो और जला दो। अगर ना दे तो उसको खत्म कर दो, उसे जिंदा जला दो। और पता उसने सन 305 में, ये 2022 है, सन 305 में उसने दावा किया, मैंने सफ़ाए हस्ती से मसीही ईमान और किताबें मिटा दी हैं। दोक्लितान का दावा गलत ठहरा, दोक्लितान बर्बाद हुआ, मर गया, फना हो गया। लेकिन किताब मुकद्दस आज भी पूरी शान के साथ कायम है और हमारे पास मौजूद है। उसने दावा कर दिया कि मैंने मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, अब कोई मसीही ना सर उठाएगा और ना मसीही किताब कहीं से मिलेगी। लेकिन खुदा के लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, किताबें संभाल ली, कहीं छुपा दी, कहीं छुपा दी। कईयों ने कुछ नुस्खे दे भी दिए कि ये लो जला लो तुम। 2 थे, एक दे दिया ताकि एक महफूज रहे। किसी भी तरह से खुदा ने यह काम किया, आज तक ये कायम है। और मैंने गुजारिश की कि पिछले 1500 साल में भी बड़ी कोशिशें हुई हैं कि किताब सिर्फ पुलपट तक रहे, लोगों के हाथों में ना जाए, किसी और ज़ुबान में तर्जुमा ना हो, लोग पढ़ ना सकें इसे। लेकिन खुदावंद ने मुमकिन किया
کہ ہمارے پاس کتاب مقدس موجود ہے. اسے مٹانے والے مٹ گئے لیکن یہ آج بھی قائم ہے. یہ فنا نہیں ہوتی, یہ مٹنے والی نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جو کوشش کرتے ہیں, جو دعوے کرتے ہیں, وہ ختم ہوتے اور مٹ جاتے ہیں, لیکن یہ کتاب ختم نہیں ہوتی, مٹتی نہیں, فنا نہیں ہوتی. نہ اس کا پیغام, نہ اس کی تعلیم, نہ اس کا اثر. 1778 میں ایک آدمی فرانسیسی, بہت بڑا رائٹر, میں نے جیسے کہا لوگ آج بھی کہتے ہیں ہماری کتابیں پڑھو, ہمارا علم دیکھو, ہماری تحقیق پڑھو, تمہاری عقل روشن ہو جائے گی. اس شخص نے دعویٰ کیا کہ 12 لوگوں نے مسیحیت پھیلائی تھی لیکن اکیلا ہی اسے لپیٹ دے گا. پتہ کس کی بات کی اس نے؟ اپنی. کہ میں نے اتنا مٹیریل لکھ دیا ہے, اتنی کتابیں لکھ دی ہیں, اتنے مضمون اور رسالے لکھ دیے ہیں کہ 100 سال میں جب یہ دنیا میں پھیل جائے گی میری تعلیم تو مسیحیت کا نشان باقی نہ ہوگا, اس کی کتاب بے اثر ہو جائے گی. 100 سال کا اس نے وقت دیا تھا. پتہ 100 سال کے وقت میں کیا ہوا؟ جس مشین پر اس کی کتاب چھپتی تھی وہاں بائبل چھپنا شروع ہو گئی. اور جو اس کا گھر تھا وہاں جنیوا بائبل سوسائٹی نے اسے لے کر وہاں بائبل سٹور کرنا شروع کر دی. جہاں بیٹھ کے وہ لکھتا اور دعوے کرتا تھا وہاں کلام خدا قائم رہا, اسی جگہ پر وہ قائم ہوا. دعویٰ کرنے والا مٹ گیا, کوشش کرنے والا مٹ گیا, لیکن یہ کلام نہ کوئی مٹا سکا, نہ کوئی مٹا سکے گا, نہ کوئی فنا کر سکا, نہ کوئی فنا کر سکے گا, نہ کوئی جھٹلا سکا, نہ کوئی جھٹلا سکے گا, نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا, نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا, کیونکہ یہ لافانی خدا کا لافانی کلام ہے. کلام بیج ہے. پتہ دمائیں مٹی میں اسے دفن کر دیں بیج کو تو پھل آتا ہے. کلام تو ہے ہی بیج, جب مٹانے کی کوشش کرو گے یہ پھل لے آئے گا. خداوند یسوع نے کہا, خود کہا, جیسے مکئی کا ایک دانہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے, اسے دفنا دیا جاتا ہے, اسے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے اور بہت سا پھل لے آتا ہے. کلام خدا کو دبانے کی, اسے مٹانے کی, اسے فنا کرنے کی کوشش کرو, تم سوچو گے ہم نے کر دیا, لیکن وہ ہو نہیں رہا, وہ برباد نہیں ہو رہا, وہ کہیں مٹ نہیں رہا, وہ فنا نہیں ہو رہا, بلکہ وہ نئے لوگ, نئی زندگیاں, نئی روحیں تیار کر رہا ہے. اسی لیے پطرس نے کہا کہ تم فانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے, غیر فانی سے پیدا ہوئے ہو اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. جب ہمارا ایمان غیر فانی کلام کی وجہ سے بنا ہے, اس پہ قائم ہے, تو نہ یہ ایمان کوئی ختم کر سکا ہے نہ ختم کر سکے گا, کیونکہ اس کی بنیاد غیر فانی, انمٹ, ہمیشہ قائم رہنے والے کلام پر ہے. بزرگوں میں ترتلیان ایک خدا کے خادم گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم مسیحی, ہمارا خون بیج ہے, ہمیں مارو, ہمیں دباؤ, ہمیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کرو, ہم زمین کا سینہ چیر کر اگیں گے اور پہلے سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہم بیج ہیں. ہم فنا نظر آتے ہیں لیکن ہم زندگی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کلام خدا, دنیا نے کہا, لوگوں نے دعوے کیے مٹ جائے گا, مٹ گیا, میں نے مٹا دیا, لیکن وہ پہلے سے زیادہ بڑھا. جب ڈائیوکلیشن نے یہ دعویٰ کر دیا نا کہ میں نے بائبل مٹا دی ہے, مسیحیت کا نشان ختم کر دیا ہے, 305 کی بات تھی, اور جب 325 آ گیا نا تو نیا بادشاہ بیٹھا, اس نے کہا مجھے بائبل چاہیے. 24 گھنٹے میں 50 نسخے سامنے تھے. کہاں سے آئے؟ کیونکہ نہ کوئی کلام خدا کو مٹا سکا ہے, نہ مٹا سکے گا, نہ کوئی سے فنا کر سکا ہے, نہ کوئی فنا کر سکے گا. یہ تو بیج کی طرح ہے, دبا دو, پہلے سے زیادہ پھلدار ہوگا اور کام کرے گا.
اور کلام خدا ہر صورت میں لافانی ہے، انمٹ ہے اور ابدی ہے۔ جو بولا کوئی نہ جھٹلا سکا، نہ روک سکا اور نہ اسے غلط کر سکا، نہ مٹا سکا۔ جو لکھا ہے نہ اسے کوئی مٹا سکا، نہ فنا کر سکا، نہ اس کو تبدیل کر سکا کوئی۔ اس کی قوت، شان، قدرت ختم نہ کر سکا۔ اور جب جسم لے کر اترتا ہے تو مارنے والوں نے کہا ہم نے تو مار لیا، قبر میں بھی اتر گیا، پہرے بھی بٹھا دو، اٹھے گا نہیں۔ پہرا بٹھاؤ، ایسا نہ ہو لاش چرا لیں اور کہہ دیں اٹھ گیا۔ یقین کوئی نہیں کرتا تھا کہ اٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو مار دیا، ہم نے تو مٹا دیا، لیکن وہ پہلا پھل ثابت ہوا۔ وہ موت اور قبر اور دنیا اور دشمنوں اور ابلیس کے اور موت کے جبڑوں کو چیر کے باہر نکلا۔ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ وہ کلام خدا ہے۔ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ مکاشفہ میں بھی اس کا نام کلام خدا کہلایا گیا ہے۔ کسی بھی صورت میں کلام ہے۔ دبانے والے، مارنے والے، فنا کرنے والے، مٹانے والے، جھٹلانے والے لاکھ کوششیں کر بیٹھے، نہ یہ فنا ہوا، نہ یہ مٹا، نہ یہ ختم ہوا، کیونکہ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول مرجھا جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔